الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر اور بڑا احسان ہوا کہ اس نے دین کی سمجھ کے لیے کچھ دیر ہم سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس میں اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے گا. اس وقت پوری دنیا میں بے دینی کی فضا عام ہے. لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کے لیے مختلف ہیلے اختیار کیے جا رہے ہیں. مسلمان کے لیے، دیندار کے لیے اپنے ایمان کو بچانا، اپنے دینی تشخص کو باقی رکھنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے اس وقت ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے دینی تشخص کو بھی برقرار رکھیں اور بصیرت کے ساتھ دین اسلام کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق مضبوط کریں. دو کاموں کی بڑی اہم ضرورت ہے. ایک یہ کہ خود اپنا ایمان بچائیں. دوسرا پوری دنیا میں جو بندہ دین سے دور ہے اس کو دین کا صحیح تصور پیش کر کے دین کے قریب کرے. ہم چونکہ عالمی نبی کے عالمی امتی ہیں تو پوری دنیا ہمارا ہدف ہے. ہم نے پوری دنیا میں دین کو پہنچانا ہے، دینداروں کے دین کو، ایمان کو بچانا. اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول بھیجے ہیں. جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے ان کی دعوت کا منہج، دعوت کا دائرہ کار ایک مخصوص علاقہ، ایک مخصوص قوم اور مخصوص افراد تھے. لیکن آخر میں اللہ رب العزت نے
سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں بھیجا. آپ کی دعوت کا دائرہ کار پورا عالم ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. نبی کا وجود امت کے لیے رحمت ہوتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک اگر سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور نبوت کا دائرہ کار ساری دنیا، سارے کا سارا عالم ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آج پوری دنیا کو ایک بستی کی مانگ بنا دی ہے، ایک اتحاد کی مانگ بنا دی ہے، ایک شہر کی مانگ بنا دی ہے. دین کا پیغام پہنچانا پوری دنیا میں آج آسان ہو گیا ہے. پہلے کوئی بندہ کوئی بات کوئی پیغام آگے پہنچانا ہوتا تو دوسرے علاقے میں پیغام پہنچانا مشکل تھا، اور آج بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، بندہ بند کمرے میں بیٹھا ہے تو پوری دنیا میں اپنا پیغام پہنچا ہے. تو یہ آسانیاں اللہ رب العزت نے انتظام اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں فرما دیا. کیونکہ آپ کی دعوت عالمی تھی، آپ کا پیغام عالمی تھا، آپ کی شریعت عالمی ہے. تو پوری عالم میں پیغام پہنچانا کیسے اللہ پاک نے اس میں انتظام کرنا. پہلے نبیوں کی دعوت ان کی شریعت عالمی تھی نہیں، اس لیے اس دور میں نہ انٹرنیٹ تھا، اس دور میں نہ موبائل تھے، اس دور میں نہ ٹی وی چینل تھے، نہ فیس بک کے اور یوٹیوب بھی تھی. بار کیا اللہ رب العزت نے آج جو پوری دنیا میں دین حق کا پیغام پہنچانے کے لیے یہ بہترین انتظام فرما دیا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بند کمرے میں بیٹھے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالمی نبی ہونے کی طریقے کسی نبی کے طور پر صورتیں میسر نہیں تھی، جبکہ آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. آپ کی شریعت پر ہی عمل کرنے میں پوری انسانیت کی کامیابی ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین وہ تو دین اسلام ہی ہے اللہ پاک کے ہم قابل قبول. اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اب کوئی اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہیں، ہرگز قابل قبول نہیں. تو ہم عالمی نبی کے عالمی ہوتے ہیں. ہماری ذمہ داری دین اسلام کا فہم ہے اور دین اسلام کو آگے پہنچانا ہے، ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو پہنچانا ہے. پہلے خود اسلام کو سمجھنا ہے، اسلام کے پیغام کو سمجھنا ہے، پھر اسلام کے پیغام کو عالم کو سمجھانا ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری ہے. ذمہ داری تو یہ ہر شخص کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا کہ بھائی میری طرف سے
آگے پہنچا دو، دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کرنا، اس کی مخاطب ساری امت ہے، ہم سب کی ذمہ داری کا نتیجہ میں پہنچاتا ہے، لیکن جو اس امت کے علماء ہیں ان کی ذمہ داری عوام سے کہیں زیادہ ہے۔ آج جو بے دینی اور الحاد پھیل رہا ہے، اس کی بڑی وجہ امت خود دیندار نہیں، دین کو سمجھنے کی وقت دیندار اور پھر خود آگے پہنچانے کا سلسلہ نہیں، اس طرح ہونا چاہیے۔ اور علماء تو علماء ہیں، انہیں بھی سستی آ رہی ہے، اور وہ بھی اپنی ذمہ داری جس طرح ادا کرنی چاہیے اس طرح ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں کریم میں اللہ پاک نے پوری امت مسلمہ کو اعزاز دیا ہے، تم خیر تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے وجود میں آئے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کیوں؟ لوگوں کا فائدہ کس چیز میں؟ اچھائی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ جو آج ہم نے ایک ترغیبی سلسلہ رکھا ہے وہ 3 دن پر محیط ہے، اس کے پیچھے یہی فکر کارآمد ہے، اس کے پیچھے یہی فکر موجود ہے کہ ہم نے خود دین کو سمجھنا ہے اور سمجھنے کے بعد آگے لوگوں کو پہنچنا۔ اسلام کے علاوہ اس وقت کوئی دین تبلیغی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اسلام ایک ایسا دین ہے جو تبلیغی ہے، یعنی جس کو آگے دعوت پہنچانے کا حکم دیا گیا اور جس کی دعوت واقعی اس لائق ہے کہ آگے پہنچائی جائے۔ اسلام کے علاوہ باقی جو دین ہے یہ نسلی ہے، یہ قومیت پر مبنی ہے، اور بہت سارے حضرات نے خود اس بات کا اقرار کیا، اپنی کتب میں بھی لکھا، اپنے لٹریچر میں لکھا۔ ہم دوسروں کو نہیں کہتے کہ ہمارے دین کو اختیار کرو، دعوت ان کا فرض ہی نہیں ہے، دعوت ان کا طرز ہی نہیں ہے، دعوت ان کی سوچ نہیں ہے۔ کہتے ہیں جو ہم ہیں بس نسل دربار نسل چل رہا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن اسلام نام کے دین۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو۔ تو اس لیے ہم جو ابھی یہ ایک کورس ہے، محاضرات کا سلسلہ ہے، اس کو شروع کر رہے ہیں، اس کے پیچھے جو پس منظر ہے یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے دین کو سمجھا۔ کل کو ہمارے سامنے ایسی توحید آتی ہے، کوئی ملحد ہمارے پاس آتا ہے، کوئی بے دین ہمارے پاس آتا ہے، کہتے ہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے سمجھا دیں اسلام کیا ہے۔ اگر ہم سمجھا ہی نہ سکتے اسلام کیا ہے، جبکہ ہر وقت ہمارا شعبہ، ہمارا کام دین کو پڑھنے پڑھانے کا ہے، تو زندگی میں افسوس ہے، زندگی میں افسوس ہے کہ ہم اتنی دیر مدارس میں رہے، اتنی دیر جو ہے وہ اس شعبے میں رہے، اور عوام نے ہم پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپیہ کو خرچ کیا اس مقصد کے لیے کہ یہ دین کو سمجھنے لگے پہنچائے، جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نہ ہم خود سمجھنے کے لیے تیار، نہ کسی کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ پاک کا کرم ہے، اللہ پاک کا احسان ہے، اس نے ہمیں یہ سوچ دی، ہمیں یہ فکر دی کہ ہم اپنے فرصت کے لمحات میں یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں اور
دل کی بات سمجھنے کے لیے تیار ہے تو یہ اللہ پاک کا بڑا کرم ہے، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے، یہ اللہ پاک کا انتخاب ہے، اللہ پاک نے ہمیں اس کام کے لیے چلو۔ اب موضوع کی طرف آتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ ہم بات کو آگے چلائیں۔ وقت بہت تھوڑا ہے لیکن کام بہت زیادہ ہے۔ پہلے یہ کورس ہفتے کا ہوتا تھا تو اس وقت 3 دن کا ہے، میرا عمرے کا سفر ہے، اس لیے کورس کو مختصر کیا ہے اور مصروفیات ہیں۔ ہم نے بیٹا 3 دن ہے جم کے پریکٹیکل کرنا اور سمجھنا ہے اور پھر آگے سمجھنا ہے۔ جہاں میں بیٹھا ہوں وہاں کل آپ میں سے کسی کو بٹھا دیا جائے، آپ ہم کو آگے لے کر چلیں، آپ بات کو آگے لے کے چلیں، تو اس بات کا فائدہ اللہ رب العزت نے ہر دور کے اندر کچھ افراد ایسے رکھے ہیں جن سے دین کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں فکر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اللہ پاک آپ سے مستقبل میں کام کرو گے۔ ہمارے اس تربیتی پروگرام کا نام محاضرات علمیہ رد الہاد ہے۔ محاضرات یہ محاضرت کی جمع ہے۔ محاضرت کا معنی ہوتا ہے یادداشتیں، علمی معلومات، یادداشتیں، ذہن کے اندر جو چیزیں موجود ہیں محفوظ ہیں، علمی باتیں جو بھی الہاد کے رد پر ہیں وہ ہم آپس میں استعمال کرتے ہیں۔ محاضرت علمی رد الہاد، تو اس تربیتی سلسلے کو شروع کرنے کی یا منعقد کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ شاید وجہ یہی ہے کہ اس وقت الہاد پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، اس لیے ہم اس سلام کو روکنا ہے، ہم نے اس کے آگے بل باندھنا ہے۔ جب تک فوجی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو وہ ڈر نہیں سکتا۔ ہم نے الہاد کا مقابلہ کرنا ہے، الہاد سے جنگ کرنی ہے، وہ جنگ کے لیے ہتھیار تو ہونا چاہیے نا۔ جو فوجی بارڈر پہ جنگ کرتے ہیں ان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار ہوتے ہیں، نت نئے ہتھیار کو جو وہ محنت کر کے ایجاد کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ کوئی تیر تلوار کی جنگ نہیں، وہ تو ایک الگ شعبہ اور ایک الگ سلسلہ ہے، یہ علمی دلائل کی جنگ ہے۔ ہم نے اپنے پاس الہاد کے رد پر جتنے دلائل اکٹھے کرنے ہیں وہ ہمارا ہتھیار ہے، جتنی تیاری کرنی ہے وہ ہمارا ہتھیار ہے۔ ہم نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیاروں کا استعمال کرنا۔ کوئی بندہ ہم سے پوچھے کہ ہاں بھائی آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، کوئی بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے، پھر آپ سے کہے بھی ہاں کہ اللہ پاک کے وجود پر 10 دلیلیں پیش کرو، تو آپ پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کر کے جانا دلیلیں پیش کرو۔ یہ چیز یہ اس نظریاتی جنگ کے ہتھیار، نظریاتی جنگ کی تیاری ہے۔ رد الہاد، رد کا معنی ہوتا ہے دور کرنا، دفع کرنا۔ الہاد پہ بات کرتے ہیں۔ الہاد یہ الہاد یلہد الہادن سے، الہاد مصدر ہے، الہاد یلہد الہاد۔ الہاد کا معنی ہوتا ہے راستے سے ایک طرف ہو جانا، سائڈ میں ہو جانا۔
شخص دین اسلام اور دین مذہب اس سے ہٹ جائے اس کو مرد کہتے ہیں. ہمارا بے دین جیسا کوئی دین جو اللہ کو نہیں مانتا، جو کسی دین کو نہیں مانتا، کسی مذہبی سسٹم کو نہیں مانتا، کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتا، کسی نبی کو نہیں مانتا، اس کو مرد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ مرد. یہ قبر ہے نا، قبر دو طرح کی ہوتی ہے. اس میں سے ایک قبر جو ہے اس کو ہم بغلی قبر کہتے ہیں. قبر میں ہم نے پڑھا ہے دو قسمیں ہیں، لحد اور شک. پڑھا تھا نا. لحد ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ لحد یہی ہے، مادہ یہی ہے، وہ سائڈ پہ ہوتی ہے، یعنی وہ اوپر سے بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اندر سے کوریل کا جو ہے سائڈ میں شاید کوئل کا جو ہے وہ بنا جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں لحد. شک وہ سیدھی قبر ہوتی ہے، بالکل سیدھے گڑھا کھول کے بنائی جاتی ہے اور میت کو دفن کیا جاتا ہے. لحد اسی سے ہے. باہر کیا تو الہاد کا معنی ٹیڑھا پن اختیار کرنا، سیدھی راہ سے ہٹ جانا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں والحدید کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، کہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں، ہماری آیات میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے مخفی نہیں. آیات پورا قرآن کریم آیات سے بنا ہوا ہے. ویسے تو ہاں قرآن کریم ایک بالکل چھوٹے حصے کو آیت کہتے ہیں نا، چھوٹے حصے کو، جہاں ایک آپ کہہ رہے ہیں ایک جملہ یا ایک چھوٹا سا مفہوم ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں آیت ہے نا جی. یہاں آیات سے مراد قرآن کریم میں بیان کرتا اللہ پاک کو سمجھنے کے لیے، اس کی ذات کو سمجھنے کے لیے، وہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں ہیں جس سے اللہ کی ذات سمجھ میں آتی ہے. اللہ پاک کی ذات بندوں سے بظاہر مخفی ہے، لیکن یہ کائنات ساری کی ساری اس کی بنائی ہوئی ہے، اور ساری کی ساری کائنات اس کی بنائی ہوئی ہے. ساری کی ساری کائنات میں اللہ کے بارے میں تعالیٰ نے جو مخلوقات رکھی ہیں یہ سب آیات ہیں. یعنی آسمان کا پیدا کرنا، زمین کا پیدا کرنا، سورج کا پیدا کرنا، ستاروں کا پیدا کرنا، ہاں جی، اور کائنات میں موجود ہر چیز کا پیدا کرنا، یہ سب آیات ہیں. ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سمجھ میں آتی ہے. کوئی بھی چیز ہمارے سامنے ہے تو جب مخلوق سامنے آتی ہے تو خالق کا جو ہے مجھے خود بخود ذہن میں رہتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. جب کوئی چیز بنی ہوئی ہمارے پاس موجود ہے تو اس سے بنانے والا سمجھ میں آتا ہے. اللہ پاک کی ذات اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ہر چیز میں جلوہ گر ہے اور ہر چیز سے اس کا وجود آیا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، کہ جو لوگ ہماری آیات میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں، ہم سے مخفی نہیں ہے. یعنی اللہ پاک کی پیدا کردہ اشیاء کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی وجود کا انکار بھی کر رہے ہیں. اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں اور اللہ پاک کی ذات کے بارے میں دیر میں شبہات بھی رکھے بیٹھے. یا اللہ پاک کی ذات ہے قسم، جبکہ اللہ پاک کی ہر چیز کی پیدا کی ہوئی سے آیا ہے، اس کے بعد ہر درمی کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں یا کسی اور کو اللہ پاک کے ساتھ شریک کر رہے ہیں. پیدا اللہ نے کی ہے، نعمت وہ اللہ پاک نے دی، بندہ کہتا ہے فلاں نے دی ہے، فلاں نے دی ہے، فلاں نے دی ہے. اس طرح مشرک کا نظریہ ہوتا ہے. مشرک یا تو اللہ کے
ساتھ ذات میں شریک کر دیتا ہے یا صفات میں کسی میں شریک کر دیتا ہے؟ ذات میں شریک کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ ایک نہیں بلکہ کئی ہیں۔ صفات میں شریک کر دیتا ہے کہ جو اللہ پاک کی صفات ہے، کہتا ہے کہ یہ فلاں میں پائی جاتی ہیں، فلاں میں پائی جاتی ہیں، بچے اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، رزق اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے۔ یا غیب، عالم الغیب ہونا اللہ کی صفت ہے، فلاں کی صفت ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ صفات میں شریک ہے، یہ ٹیڑھا پن ہے۔ باہر کیا ہے؟ الہاد کا معنی پنجابی سے کہتے ہیں پٹری تو اتر لینا، جڑا اتر پٹری تو ٹھیک ہے نا، روڈ جا رہا ہے وقت پہ۔ یہ جو حکومتیں بیچاری غلط کر کے روڈ بناتی ہیں، سڑکیں بناتی ہیں، موٹر وے بناتی ہیں، اس لیے جس میں بھی سفر کرنا ہے اس کا سفر آسان ہو جائے اور وہ آسانی کے ساتھ اپنے مذہب تک پہنچ جائے۔ اب ایک بندہ ہے بالکل پٹھے دماغ کا، ٹیڑھے دماغ کا، وہ سارا روڈ موجود ہے گاڑی کے گزارنے کے لیے، اس کو چھوڑ کر تھلے جتنے مٹی ہوئی تو گرم اپنی گڈی تھلے پائی گئی ہے، روڈ سے روڈ پہ رش بھی نہیں ہے، بالکل صاف خالی روڈ ہے، بہترین بنا ہوا ٹوٹا ہوا بھی نہیں ہے۔ اب وہ عام سیدھے روڈ کو چھوڑ کر کیا کرتا ہے؟ اپنی گاڑی روڈ سے نیچے اتار دیتا ہے جہاں بالکل کچا ہے، مٹی مٹی ہے۔ اب کیا ہے؟ سارا سے پہلے اس کا اپنا بڑھیا بگڑے گا، منہ میں مٹی، سر میں مٹی، کپڑوں میں مٹی، ہر چیز، پھر وہ دوسروں پر بھی یہی کرتا ہے۔ بھائی یہ دین، یہ اسلام، یہ بہترین چھالے ہے، یہ بہترین روڈ ہے۔ اس پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں مواقع فراہم کیے ہیں، تو اس کو چھوڑ کر بندہ جو ہے وہ کسی اور طرف نکلتا ہے اور دین کو چھوڑ کر دین کو اطاعت اختیار کرتا ہے، بالکل اسی طرح بیوقوف ہے جس طرح کے یہ صاف سڑک ہونے کے باوجود یہ بیوقوف گاڑی نیچے اتار کر خود بھی جو ہے نا اپنے آپ کو تلفظ کر رہا ہے، دوسروں کو تلفظ کر رہا ہے۔ بولے دین کی مثال یہی ہے کہ گاندے اپنے کو تو گاند نہیں، ساتھ دوسروں کو بھی جو ہے وہ تلفظ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تالاب کی ایک مچھلی گندی ہو جائے تو باقی کو بھی وہ متلوث کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہی حال ہے۔ ایک اور مثال چلتی ہے جادو میں، کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر پکڑتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خود دوسرے پہ ڈالنا، آج کل تو اللہ پاک فرمائے نقل ریس اور نکالی عام ہے کہ یار بندہ دوسرے سے جو ہے کچھ نہ کچھ اخذ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سیدھے کاموں میں کی بجائے الٹے کاموں میں زیادہ نقل چلتی ہے آج کل، یعنی الٹا کام کی تمہیں پیچھے کیوں رہے ہو۔ دیکھا دیکھی جو ہے نا یہ آج اپنے عروج پر ہے، اپنے عروج پر ہے۔ تو ایک بندے نے بے دینی کی راہ اختیار کی، دوسرا بھی اس کے ساتھ حدیث پاک میں ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء من احب، ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کی مدد پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کی مدد پر ہوتا ہے۔ جس کسی نے دوست بنانا خوب سوچ کر بنائے کس کو بنا رہا ہوں۔ اب ایک بندے کا دوست پلٹ ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ آخر کار اس کا بھی اسی کی چھاپ لگ جائے، یہ اس طرف چل جائے گا۔ باہر کے اپنے مضمون کو آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بات ہماری فہم تک، ہماری سمجھ تک پہنچ سکے، ہم اس کو آغاز کر سکیں۔ بات چل رہی تھی الہاد پر کہ الہاد کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن کریم میں اپنے صفات کے متعلق بھی الہاد اختیار کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے۔ میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ پاک کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، لہذا اللہ پاک کی ذات کو پکارنا ہے ان اچھے ناموں سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد اختیار کرتے ہیں۔
سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب ان کو اپنے کیے کا بدلہ دی جائے گا۔ اللہ کی صفات میں اناد ہے، اللہ کی صفات میں اناد کیسے؟ یا تو یہ نہ ماننا کہ یہ اللہ کی صفت ہے حالانکہ وہ اللہ کی صفت ہے، جس طرح کے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ذات باری تعالیٰ کو اللہ کو کہہ لو، لیکن رحمان نہیں کہیں گے ہم، کہتے ہیں رحمان اللہ کی صفت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صفات میں اناد ہے، انکار کرتے ہیں اللہ کی صفت نہیں۔ مگر اللہ کی یلحدون فی آیاتنا، میں ہم لوگ کو چھوڑیے جو اللہ کی یلحدون فی اسماء، جو اللہ پاک کی اسماء میں، اللہ پاک کے ناموں میں الحاد اختیار کرتے ہیں۔ وہ ذات باری تعالیٰ کا اصل نام ذاتی نام اللہ ہے، اور باقی صفاتی نام، صفاتی نام کتنے ہیں کوئی بندہ شمار نہیں کر سکتا۔ ہاں معروف نام جو ہے وہ نام ہے۔ بات کیا الحاد کے تعلق میں بات کر رہے ہیں تو الحاد یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک الحاد کامل، الحاد مطلق، ایک الحاد ناقص۔ اپنا عربی زبان میں الحاد کو لامذہبیت کہتے ہیں، کہتے ہیں لامذہبیہ، ادھر کوئی دین، بے دین نہیں، اردو میں کہتے ہیں بے دین نہیں، عربی میں کہتے ہیں لامذہبیہ۔ سمجھ آ رہی جی؟ ہاں اسی طرح انگریزی میں کہتے ہیں ایتھیزم، کیا کہتے ہیں؟ بے دینی کو، الحاد کو۔ تو الحاد دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے الحاد مطلق، الحاد کامل۔ یہ کیا ہے؟ الحاد مطلق اور الحاد کامل۔ ایک ہے کامل تو نہیں، الحاد ناقص کیا لیں اس کو؟ الحاد مطلق کیا ہے؟ الحاد مطلق یہ ہے کہ بندہ بالکل اللہ پاک کی ذات کا منکر ہو جائے، دین کا منکر ہو جائے، کسی دین کا قائل نہیں، اور اللہ پاک کی ذات کو نہیں مانتا، کسی آسمانی کتاب کو نہیں مانتا، کسی شریعت کو نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود ہی وجود میں آئی، خود بخود ہی چل رہی ہے، نہ اس کو کوئی بنانے والا ہے نہ اس کو کوئی چلانے والا ہے۔ وہ بالکل اس دین کو، شریعت کو، انبیاء کے سلسلے کو، ذات باری تعالیٰ کو، اس پر اعتقاد کو بالکل فضول سمجھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ الحاد کامل۔ یہ کیا ہے؟ الحاد کامل۔ اور ایسے شخص کو ملحد کہتے ہیں، اس کو الحاد مطلق بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ جی، اور اس کو انگریزی زبان میں گناسٹکزم کہتے ہیں، گناسٹکزم جی کے ساتھ۔ تو یہ الحاد مطلق ہے۔ الحاد ناقص یہ کیا ہے؟ الحاد ناقص کہ بندہ اپنے آپ کو دیندار کہے، اللہ پر ایمان رکھنے کا مدعی ہو، کسی شریعت کو ماننے کا دعوے دار ہو، لیکن شریعت کے مسلمان عقائد اور نظریات اور بنیادی تصورات میں سے کسی کا یا اکثر کا انکار کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ الحاد ناقص۔ اللہ اپنے آپ کو کسی بھی دین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، خواہ اپنے آپ کو عیسائی کہتا ہے، خواہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن جو اس کے صحیح تصور ہے، جو اس کی بنیادی افکار ہیں اس دین کے، اس کا وہ آج کل ہمارے یہاں مسلمانوں میں اپنے کو مسلمان کہلانے والے الحاد کی طرف جا رہے ہیں، اور مسلمان کا مطلب دین کے طے شدہ
ثابت شدہ عقائد اور نظریات کا انکار کرنا ہے. یہ الہاد کے 4 دروازے ہیں. الہاد کے 4 دروازے. ہمارے یہاں ایک بھی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ضروریات دین. کہتے ہیں اس کو ضرور. مطلب ہم سے پوچھے کہ بھئی مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کون ہے؟ اسلام میں مسلمان کا تصور کیا ہے؟ ہم اسے کیا کہیں؟ اتنا کہ عربی زبان میں بندہ بولتے ہیں بات یا الگ چیز ہے. اسلام کی نماز حنفی میں پڑھا ہے، ہمارے حنفی میں، کہ ایک کی معنی مفسر ہوتا ہے، ایک کی معنی مجمل ہوتا ہے نا جی. معنی مجمل کیا پڑھا تھا؟ آمنت باللہ تمام و باسمائہ و صفاتہ قبلت جمیع. یہ کی معنی مجمل ہے. کیا مطلب؟ آمنت باللہ تمام و باسمائہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ اس کے نام ہے، و صفاتہ جیسا کہ اس کی صفات ہے. قبلت جمیع احکام، میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیا، سب کو مانتا ہوں. یہ کیا ہے؟ ایمان کا مقصد ہے. ایمان کا تفصیلی تعارف اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث. میں ایمان لایا اللہ پر، آمنت باللہ و ملائکتہ اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ اس کی کتابوں پر، اور رسل اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر آخرت کے دن پر. میرا ایمان ہے کہ میں نے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. اللہ پاک کے پیش ہونا، حساب و کتاب لینا ہے، قیامت پر ایمان. والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر کہ جو بھی اس کائنات میں جیسا بھی ہو رہا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے، خلق اللہ کا سبب دے کر. پر بار سے بعد موت جو بننے کے بعد ہم نے زندہ ہونا ہے، بارگاہ الہی پیش ہونا ہے. ایمان. ضروریات دین. ضروریات دین کہتے ہیں کہ دین کے جو عقائد اور اعمال کا مجموعہ ہے. کیا؟ دین کے بنیادی عقائد، نظریات اور اعمال جن کا دین ہونا، دین اسلام ہونا یقینی ہے، اور اس پر قرآن و حدیث میں واضح دلائل موجود ہیں، ثبوت یقینی ہے، ان کو ضروریت دین کہتے ہیں. اس کو ماننے والا مسلمان ہے. وہ عقائد اور نظریات جو دلیل قطعی ثابت ہے صراحتاً قرآن سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اس کا ثبوت یقینی قرآن سے اور حدیث سے، وہ اور دین کے بنیادی ارکان اور اہم دین اسلام کے ایسے بنیادی شرعی احکام جو 2 4 کی طرح بالکل واضح قرآن حدیث میں موجود ہے، اس کو ماننے کا نام کیا ہے؟ ضرورت دین. ضرورت دین پر ایمان. ان کو ضرورت دین کہتے ہیں. ان کو ماننے والا مسلمان. ان کا انکار کرنے والا، بالکل یہ انکار کرنے والا یا کسی ایک کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج. تو الہاد ناقص بات چل رہی تھی اس پہ. تو آج ہمارے یہاں مسلمانوں میں صراحتاً دین کا انکار کرنے والے تو لوگ نہیں ملتے. وہ مطلب مسلمان آدر پہ رہتا ہی نہیں اور ہوتا بھی نہیں. لیکن اس کی بڑی کثرت ہے آج کل. الہاد سے متاثر ہو کر مسلمات دین کا انکار کیے جا رہے ہیں. یہ الہاد ناقص ہے. اس طرح کے ایک بندہ کہے میں مسلمان ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، تو حدیث کو نہیں مانتا، یہ الہاد ناقص. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن کو ہی مانتا ہوں، حدیث کو ہی مانتا ہوں،
لیکن میں اجماع کو نہیں مانتا. ایک بندہ کہتا ہے میں قرآن حدیث اجماع کو مانتا ہوں. ہاں جی میں فقہ کو نہیں مانتا. فقہ بھی قرآن اور سنت سے اخذ کا نام، مسائل کا نام، اس کے نتیجے کا نام ہے. یا شخصیات تفریق کر دے یا اس کی حیثیت کم کر دے تو دین اسلام کے اندر ہے. آئے بندہ کہتا ہے قرآن کو مانتا ہوں، میں حضور کو ہی مانتا ہوں، لیکن حضور کی حیثیت جو ہے بحیثیت دین کے سارے کے نہیں اتنی ہے کہ جس ناؤز باللہ جس طرح کی ٹاکیے کی حیثیت ہوتی ہے. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ ٹاکیا خط لے کر آتا ہے، دے کر چلے جاتا ہے. اب خط جانے اور خط لکھنے والا جانے. کہتے ہیں حضور آئے قرآن دے کے چلے گئے، اب قرآن کیسے سمجھنا ہے کیسے نہیں سمجھنا وہ ہم جانے اور وہ ہم جانے. حضور کسی ٹاکی کسی ناؤز باللہ اس طرح کی بکواس، یہ رات ہے. یا صحابہ کرام کی شخصیت ہے، اہل بیت علیہ الرضوان کی شخصیت ہے. یہ شخصیت ایسی ہے کہ جن سے سارے کا سارا دین جو آج ہمارے پاس موجود ہے یہ دین ہمیں ان سے ملا ہے. ابھی میں تک ہے کہ میں قرآن حدیث کو مانتا ہوں لیکن میں ان شخصیات کی تشریح کو نہیں مانتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شاگرد صحابہ علیہ بیت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سمجھایا. آپ استاد تھے، یہ شاگرد تھے. اب استاد کی نقشہ کو اور استاد کی تعلیم کو شاگرد سے زیادہ بیٹر بھی اور نہیں سمجھتا ہوتا. اب قرآن کریم سمجھانا یہ حضور کی ذمہ داری تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. ہم نے قرآن کریم کو آپ پر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں. اب حضور نے قرآن صحابہ کرام کو پڑھایا ہے اور قرآن کی تشریح صاحب حضور کے پاس صحابہ کرام نے بہتر کوئی نہیں جانتا. وہ پتہ کہتا نہیں مجھے صحابی کی قول کی کوئی ضرورت نہیں، میں قرآن خود سمجھوں گا. ہمیں دین کی تشریح ان سے لینے کی ضرورت نہیں، ہم خود تمہارے پاس قرآن موجود ہے، حدیث میں ہم خود سمجھیں گے. یہ نام ہے. اے بھائیو، قرآن آپ تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے. قرآن کا معنی پہنچایا. ہم زیادہ مانتے ہیں صحابہ کرام کو، اہل بیت کو. اس بات میں قرآن پہنچایا، معنی کے معاملے میں بدھیان سمجھنا ہے. حدیث ہم تک پہنچائی ہے صحابہ کرام اہل بیت نے، معنی پہنچانے کے بارے میں بدھیان سمجھیں گے. ان کو آج اسلامی فرقہ بندی جو پھیلی ہے نا، اس کی بڑی وجہ نہیں ہے، بنیاد ہے. بولے الہاد کا جو راستہ کھلا ہے اسی طرح ہی کھلا ہے. جناب قرآن کا استعمال کرو، باقی من مرضی کے بیان کرو. پڑھو قرآن کی آیت مرتبہ بیان کرو جو کسی نے تک کیے. یہ الہاد کے چور دروازے وہاں کیا الہاد کے دو قسم ہیں. نمبر ایک الہاد ہے کہ بندہ بالکل ہی ہر چیز سے منکر ہے، نہ خدا کو مانتا ہے، نہ کتابوں کو مانتا ہے، نہ کسی پیغمبر کو مانتا ہے، نہ شریعت کسی کو مانتا ہے. دوسرا الہاد ناقص، کہ وہ دین کو رب تعالیٰ کو ماننے کا دعوے دار تو ہے لیکن مسلمات یا دین میں سے کسی بنیادی نظریے کا یا بنیادی شریعت کے رکن کا اور شرعی حکم کا وہ انکار کرتا ہے. تو یہ بھی الہاد ہے دوسرے درجے کا اور الہاد ناقص ہے. بس نہیں. اچھا، ہر چیز جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے، مستقر ہے. الہاد کا کیا ہے، کس کے بارے میں سمجھتے ہیں؟ الہاد کا تاریخی مصدر کیا ہے؟ یہ جو لوگ ساتھ باری تعالیٰ کے منکر ہیں، دین سے بیزار ہیں، کیا ماضی میں حیثیت تھی؟ کیا کتنے افراد تھے، کیا نوعیت تھا؟ بات یاد رکھیں.
مذہب کی تاریخ بہت پرانی ہے، دین کی تاریخ بہت پرانی ہے، اتنی ہی پرانی ہے کہ انسان کی تاریخ پرانی ہے۔ جس دن سے انسان ہے اس دن سے مذہب ہے، جس دن سے انسان ہے اس دن سے مذہب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اور پہلے نبی تھے، پہلے انسان پہلے نبی۔ تو جس دن سے انسان اس دن سے مذہب دین، مذہب پہلے ہے۔ اس لیے آگے ہم پڑھیں گے ضرورت مذہب کے عنوان سے کہ انسان کی بنیاد ضرورتوں میں سے سب سے بنیادی ضرورت ہے دین۔ سب سے بنیادی ضرورت، اتنا اس کے لیے کھانا ضروری نہیں، اتنا اس کے لیے پینا ضروری نہیں، اتنا اس کے لیے رہائش ضروری نہیں، اتنا اس کے لیے لباس ضروری نہیں، جتنا اس کے لیے مدد ضروری ہے۔ کہ پڑھیں گے زندگی کا کوئی شعبہ بھی شریعت و مذہب کے بغیر نہیں چل سکتا، کما حقوق جگہ چلنا چاہیے، ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے۔ اس کا آگے پڑھیں گے، یہاں تاریخ پڑھ رہے ہیں، مذہب کی تاریخ بہت پرانی جتنی کہ انسان پرانے ہیں، لیکن بے دینی الہات کی تاریخ جو ہے یہ کہہ رہے ہیں اس درجے کی نہیں جس درجے کا دین و مذہب۔ ماضی میں بہت بعد میں انسان کے وجود میں آنے سے کے بعد، انبیاء کے آنے کے بعد بہت کم ایسے تھے لوگ جو اللہ کی ذات میں انکار کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے۔ آٹے سے نمک قریب پتا لگے کتنا کماتے ہیں، آج بہت سارے لوگ ڈالتے نہیں ہیں، اور اس طرح بہت سارے علاقے ویسے ہی کھا لیں گے بولے دوسرے۔ کچھ علاقے ایسے جن میں رواج ہے کچھ نہ کچھ نمک ڈال کے آٹا بنانا ہے، تو وہ آٹے میں نمک اتنا ہوتا ہے یعنی نظر نہیں آتا ہوتا۔ تو اسی طرح ہی تھے، یعنی اگر بندہ کہے کہ لاکھوں میں ایک تو یہ بھی بات درست ہوگی، وہ نہیں نہیں ہوتی رہتا ہے بہت کم، اس لیے کہ اس چیز کا سفر ہی نہیں تھا، اور لوگ اس کو بڑا ایک ڈرامہ خواب سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات کا عمل کرو گے انسان ہو گے، ہاں جی اشرف المخلوقات ہو گے، اللہ کے ساتھ عمل کرو گے، دین کا عمل، یہ کیسے سمجھ۔ اور زندگی میں اگر کوئی ماضی میں کوئی ملحد ہو جاتا تو لوگ اس سے اتنا دور رہتے، معاملات کرنے میں، رشتہ داری کرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں اتنا دور رہتے تھے کہ گندی سے گندی چیز سے بندہ اتنا دور نہیں رہتا۔ یعنی یہ ایک اتنا بڑا جرم تھا اس کائنات میں کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں تھا، لوگ اس سے بہت دور رہتے تھے، تو خال خال کہیں نہیں پایا جاتا تھا، نہ اس کی کوئی معاشرے میں عزت تھی، نہ معاشرے میں جو ہے اس کو کوئی اپنے ساتھ بٹھاتا اور دوستی لگاتا، نہ کوئی جو ہے اس سے رشتہ داری کرتا، نہ کوئی اور اس سے معاملہ کرتے، کہتے یہ وہ تجھے کہتا ہے انسان سے دور رکھو۔ مذہب انسان کی دین، انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، مزاج کا حصہ ہے۔ خال خال آپ صدیوں کو مطالعہ کریں تاریخ کا، آپ کو کہیں کہیں ملے گا فلاں بندہ جو دین سے بلا ہوتا ہے۔ چلو الہاد کی ابتدا اس وقت ہوئی جب لوگوں کا میدان شرک کی طرف ہو، شرک کی طرف۔ وہ شرک کا مقابلہ، سب سے طویل مقابلہ،
شرک سے سب سے طویل جنگ حضرت نوح علیہ السلام لڑی. جب شرک آیا نا یہ الہات سبب تو ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کسی چیز کے وجود میں آنے کا. جب ہر چیز کوئی خدا سامنے رکھتا ہے، یہ بھی خدا ہے تو یہ بھی خدا ہے تو یہ بھی خدا ہے تو خدا ہے اتنا لیکن میں نہیں مانتا اتنا ہے. شرک کی ابتدا ہوئی تو الہات ہے. آگے سے ہم اسی سے پڑھتے ہیں تاریخ الہات کی کیا ہے. ماضی میں یہ لوگ بہت کم تھے لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ افراد بڑھنے لگے، ملحدین بڑھنے لگے. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ملحدین نے مستقل جماعتیں تحریکیں بنا کر اپنے افکار کو لوگوں کو نہ صرف پھیلانا شروع کر دیا لوگوں میں، بلکہ ان پر اپنی آراء کو مسلط کرنا شروع کر دیا. ہم کہہ سکتے ہیں اس کے الہات کے دو دور ہیں، دو قسمیں ہیں، قدیم الہات، جدید الہات. قدیم الہات سے مراد 14ویں صدی عیسوی سے پہلے کا الہات ہے. 14ویں صدی عیسوی سے پہلے کا یہ قدیم الہات ہے. جدید الہات سے مراد وہ الہات جو کہ 14ویں صدی عیسوی کے بعد کے. اچھا اس دور سے لے کر آج تک لے لیں، چاہے بعض لوگوں نے اس کے 4 دور بنائے ہیں، بات تبدیل نہ ہو جائے. قدیم الہات اور جدید میں کیا فرق ہے؟ قدیم الہات جو ہے اس میں مختلف فرق ہم بیان کر سکتے ہیں کہ وہ الہات جو قدیم تھا وہ انفرادی تھا. کسی بندے کی کوئی رائے تھی دین کے خلاف یا رب تعالیٰ کے بارے میں کچھ بات اس کا انفرادی معاملہ تھا. جبکہ جدید الہات ایک اجتماعی سلوک اختیار کر رہی ہے، ایک تحریکی سلوک میں موجود ہے. یہ ایک فرق ہے. قدیم الہات انفرادی تھا، ان کی یتھا بندی نہیں تھی، ملحدین کی ان کی تحریکیں نہیں تھی، ان کی کوئی جماعت نہیں تھی. وجہ کہ بہت گندا جو شمار ہوتا تھا، لوگ اس پہ اکٹھا کرنا ہی عجیب سمجھتے تھے. ملحدین خود تو یہ کہنا وہ معاشرے کے عجیب لوگ اپنے آپ کو شمار کرتے تھے، ان کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اپنی کوئی تحریک بنائے، کوئی جماعت بنائے. قدیم الہات انفرادی تھا، جبکہ جدید الہات کیا ہے؟ اجتماعی. ایک فرق جو قدیم الہات ہے. دوسرا فرق جو قدیم الہات ہے وہ اس کی بنیاد کسی خاص فلسفے پر نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ جو ماضی میں کوئی بندہ بولے ہوا اللہ کا انکار اس نے کیا تو اس کے پاس بنیادی کوئی خاص وجوہات ہیں اللہ کی ذات کے انکار کی، دین کے انکار کی. ایسا نہیں ہے. بس ذہن میں دماغ میں اپنی آبادی کی وجہ سے کوئی شبہات آ گئے مذہب کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں تو بولے لوگ کسی فلسفے پر اس کی بنیاد نہیں تھی، نہ وہ اپنے الہات پر کوئی دلیل دے سکتا تھا نہ کسی چیز کو دلیل بناتا تھا. بس بعض وہمی چیزیں تھیں یا شک و شبہات تھے. جدید الہات پھیل رہا، اس کی بنیاد مختلف فلسفوں پر ہے. ہم آگے پڑھیں گے، پورے دین کے بہت سارے فرقے ہیں، پڑھیں گے آگے بہت سارے فرقے. یہ بھی کہتے ہیں نا وہ یاسین مسلمان کی دین کیڑی فرقے چاہیے ہیں، مسلمان دین میں فرقے ہیں، ایسے کیڑے فرقے چاہیے. اور کہنے پورے دین کی تو 100 کے فرقے ہیں، وہاں بھی لوگ کسی موجود ہے کریں گے، اس میں کیسے موجود ہے؟ واقعی میں بات آگے بڑھتے ہیں. تو کیا بات کر رہے تھے؟ جدید الہات قدیم میں دوسرا فرق کیا ہے؟ قدیم الہات انفرادی تھا، جو بندہ بولے ہوتا اس کے ذہن میں کوئی خاص شبہات آیا تھے تو وہ دین سے خلاف رہتا،
کوئی فلسفہ، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تھی، نہ اس کو بیان کرتا. جبکہ جدید ملحدین آج اپنے الہات پر کوئی نہ کوئی فلسفہ گھڑے بیٹھے ہیں. مختلف لوگوں کے پاس مختلف فلسفے ہیں، اور جس کو دلیل سبق نے آگے دل ہے نہیں ہے، پاگل پانا ہے. یہ حالت ہے. تیسرا فرق، جو قدیم الہات تھا اس میں جارحیت نہیں تھی، شدت نہیں تھی. یعنی کوئی بندہ اگر دین سے بیزار ہو گیا، مرد ہو گیا، تو وہ دوسروں کو زبردستی ملحد بنانے کے چکر میں نہیں ہو جاتا. میں جڑا وا انہوں بھی ملحد بنا چھاڑنا دے، انہوں بھی بنا کے ہٹنا دے، انہوں بھی بنا کر. تو جنہ میں قصور رہا تھا وہ سارے لوگ. ماضی کا ایسا نہیں، اپنی آراء کو دوسروں پر مسلط نہیں کرتے تھے ملحد. جبکہ آج جدید الہات میں صورتحال ہے کہ وہ اپنی آراء کو دوسروں پر مسلط کرتے ہیں، اور اتنی شدت اختیار کی ہے کہ لاکھوں لوگوں کے قتل کو بھی جائز سمجھتے ہیں. ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے. روس میں جو اشتراکیت آئی، تیمور سے نظام آیا، تو یہ روسی الہات یہ اجتماعی تحریک کی شکل میں آیا. اس میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے آگے. اور انہوں نے کیا کیا، اپنے جو تنظیمیں بنائی اور اقتدار میں حاصل کیا، تو سلطنت انتقال ہونے کی وقت انہوں نے لاکھوں لوگوں کا، دینداروں کا قتل کیا. روس میں لاکھوں مسلمان شہید ہوئے. مساجد بند بھی کی گئی، مساجد کو آگ بھی لگائی گئی، مساجد کو توڑا گیا، قرآن پاک کے نسخے جلائے گئے، مسلمانوں کی تاریخی جو علمی وراثت لاکھوں کی کتابیں تھی وہ جلائی گئی. یہ جدید الہات ہے. چوتھا فرق، جو قدیم الہات تھا اس میں اندھی تقلید نہیں تھی. اندھی تقلید، اندھی تقلید جانتے ہو سکتے ہیں. پہلے اس لفظوں کو سمجھنا ضروری ہے، اس اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے. اندھی تقلید کیا ہوتی ہے؟ اندھی تقلید کا مطلب ہوتا ہے اندھا اندھے کے پیچھے چل جاتا. اندھا اندھے کے پیچھے چلے گئی ہے اندھی تقلید. کیا مطلب؟ ایک بندہ خود بصیرت سے آ رہی ہے، فہم سمجھ سے آ رہی ہے، عقل کے پیچھے گھوڑا کٹے پھرتا، ہاں جی ڈانگ کٹے پھرتا عقل پیچھے، دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے بیوقوف کے پیچھے لگے آدھی تقلید. تو جو قدیم الہات تھا، قدیم ملحدین تھے، بے دین تھے، ان میں اندھی تقلید نہیں تھی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ایک بندہ ملحد ہو گیا، دین سے بیزار ہو گیا، تو دوسرے لوگ اس کی طرف دیکھ کر جو ہے نا خواہ ملحد ہو رہے ہیں. برادر ایسا نہیں. یا کسی نے ایک بات غلط کہہ دی ماضی میں ذات برقرار کے انکار پر یا وزن کے انکار پر، تو دوسرے نے اکھا مانا کر کے انہوں لے لیا کہ وہ پھر کل آئیے تھا. ایسا نہیں تھا. بس ماضی میں کوئی بندہ بولے ہوتا، بے دین سے بیزار ہوتا، تو بس اس کی ذہن میں کوئی نہ کوئی شبہ بیٹھ جاتا، بس وہی ہوتا. وہ اس کی ذات کی حد تک تھا. دوسرے لوگ اس کی بات کو قبول نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں سنائی گا، واقعی سنائی سے لوگ اس کو مطلب کہ کوئی معاشرے میں کوئی مقام، کوئی حیثیت دیتے نہیں، اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ بھائی ہم اس کے پیچھے لگے. ایک وجہ کہ ماضی میں لوگ دین سے بیزار ہوتا تو بہت جلد اس کی اصلاح ہو جاتی. کسی نہ کسی اللہ والے سے اس کی ملاقات ہوتی،
وہ اپنے شبہات پیش کرتا، اس کے شبہات کو دور کی جاتا تو بتا گیا. لیکن جو جدید الہات ہے، آج جدید ملحدین ہیں، ان میں اندھی تقلید بہت ہے، اندھی تقلید بہت ہے کہ ایک بات جو کسی ملحد نے آج کہہ دی اور وہ کسی خاص شعبے میں معروف ہے، دوسرے لوگ بالکل اس کی بات کو قیمت کر کے قبول کر لیتے ہیں اور پیچھے چلتے رہتے ہیں، اس کی بات کو دو دلیل پیش کرتے ہیں. اس طرح کے سائنسدانوں میں وہ ڈارون گزرا ہے، ڈارون، اور اس پر ہم بات کریں گے. وہ جو کہتا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے، یعنی انسان بندر سے وجود میں آیا. اب وہ اس نے ایک تھیوری پیش کی، ایک معمہ بنا کر پیش کیا خود بخود ہی اپنا، جس کا کوئی سر پاؤں ہے ہی نہیں. تو خود آج اس ایتھس کو جھٹلا دیا، غلط کہہ رہا ہے، بنیادی دل کو غلط بیوقوف ہے. بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس کے رب کتابیں لکھی ہیں، لیکن جو آج ملحدین ہے نا، اپنے الہات کی دلیل اس کے افکار کو پیش کر، دلیل میں پیش کر. یہ ہے اندھی تقلید، یہ ہے اندھی تقلید. اس طرح اور بھی جو مختلف لوگوں نے مختلف تھیوریاں پیش کی ہیں، اپنی عقل کے مطابق لوگوں سوچے بغیر آج کے بڑے دن ان کو بنیاد بنا کر پیش کرتے ہیں. جس طرح کے روسی الہات کا بانی ہے کارل مارکس کے نام سے. کارل مارکس اب اس نے کتاب لکھی ہے داس کیپٹل کے نام سے. میں انشاءاللہ جب وہ آئے گا تو میں لے کے آؤں گا اس کے لیے انشاءاللہ. داس کیپٹل، تو وہ داس کیپٹل جو ہے نا، وہ اپنا جو روسی ملحدین ہیں ان کے لیے اب وہ صحیفہ ہے، مقدس کتاب ہے. اور وہ سے پوچھے یہ بات کیوں کہی، کہاں سے کہی، کیا وجہ داس کیپٹل میں لکھی ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ ہے اندھی تقلید. اس نے اگر کوئی بات کہہ دی جیسے میں کہہ دی، آج ملحدین الہات کو اختیار کرنے کے لیے ایسے لوگوں کے حوالے پیش کرتے ہیں اور ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اور کو 100 دلیل دے کر بھائی دیکھو یار یہ بات غلط ہے، یہ دیکھو دوسرے ملحدین اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یار یہ بات غلط ہے، یہ چیز نہیں ہے، تو لیکن اس کو ماننے کو تیار نہیں. یہ جو اشتراکیت کا تصور ہے ہم اس پہ پڑھیں گے انشاءاللہ. جدید معاشی نظام جو آج انہوں نے پیش کیے ملحدین تین ہیں، تو ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے انشاءاللہ. یہ اشتراکی کس نے پیش کی ہے؟ سرمایہ دار نظام کے مقابلہ میں. تو اس کو آپ دو طریقے پیش کر رہے ہیں. حالانکہ ہمارے علماء کی طرف سے سینکڑوں کتابیں لکھی گئی، خود ان کے دوسرے حریف سرمایہ دار نظام کی حامی ہونے سے خلاف سینکڑوں کتابیں لکھی. ہر زبان میں موجود ہے، انگلش میں موجود ہے، عربی موجود ہے، لاطینی موجود ہے، اور انگلش میں موجود ہے، اور اردو میں بے شمار کتابیں. تقریباً کوئی نہیں، میں نے کتابیں اکٹھی کرنے کی شروع کی رات پہ، 500-600 کتاب میں نے رات پہ بڑے دن کی اکٹھی کی. تو میں حیران ہوا کہ اپنے طرف سے وہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہے یہ ہے، لیکن وہ مکھی پہ مکھی مار. ایک نے بات کہہ دی اسی کے پیچھے لگے، بس اسے بصیرت کہتے ہیں. قرآن کریم میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. جب یہ گل کرتے ہیں میں اور میرے پیروکار بصیرت پہ کھڑے ہیں، عقل سوچ فکر کو استعمال کر کے ہم کو بات کرتے ہیں. ہماری دعوت بصیرت والی، مولا دین کی پاس بصیرت نہیں. سوال ہی بات کیا ہے، کتنے فرق ہو گئے؟ قدیم اور جدید الہات میں.
آگے بڑھتے ہیں جی. جدید الہاد کے جدید جو الہاد ہے اس کے بھی 3 دور ہیں، 3 ادوار سے جو قابل ذکر ہے. جدید الہاد کیا ہے اس کے پہلا دور جس کو الہاد کی نشاط ثانیہ کہتے ہیں، یعنی دوسری زندہ ہے پہلے مردہ سے، وہ ہے جو 16ویں صدی عیسوی تک کا ہے. یہ پہلا دور، یعنی 14ویں صدی کے بعد سے لے کر 16ویں صدی تک کا یہ جو دور ہے اسے کہتے ہیں جدید الہاد کا پہلا دور. پھر دوسرا دور جو 16ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی کے وسط کے درمیان، یہ دوسرا دور ہے. تیسرا دور 17ویں صدی کے وسط سے درمیان سے لے کر آج تک کا ہے، اس کو الہاد کا تیسرا دور کہتے ہیں. الہاد کیوں کہنا؟ اس الہاد کی تحریکی شکل کی اختیار کرنے کی کیا وجوہات ہے، اس کے کیا اسباب ہے؟ اس سے میں نے کچھ پہلے وضاحت کی، کچھ اب کرتا ہوں. ہر چیز کے وجود میں آنے کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہوتا ہے، خواہ تو نہیں آتی. اس کا کیا سبب ہے؟ پہلا سبب ہے جو لوگ اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں اور جو لوگ دیندار کہلاتے ہیں، انہوں نے دین کا تصور، سب کی بات نہیں کر رہا میں، ان کی بات کر رہا ہوں جو دیندار ہو کر دین کے لبادے میں آ کر دین کی روح سے خالی ہیں، خود اصل تعلیمات سے ہٹے ہوئے. تو پہلا سبب یہ ہے کہ دینداروں نے اپنے آپ کو بعد میں دیندار کہلا کر دین کے بنیادی تصورات، نظریات ایسے پیش کیے کہ اس کو کوئی ذہن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور حقیقت میں وہ اللہ پاک کی طرف سے دیے ہوئے نہ تو شرعی احکام تھے، نہ وہ کسی نبی کی تعلیم تھی کہ ان کو نظریات کو بتا بنا سکے. ان لوگوں نے خود کھڑے تھے اور دین بنا کر پیش کر. لوگوں نے دیکھا یہ بھی کیتا، یہ بھی اس بات عقل نہیں مانتی کہ اللہ تعالیٰ جڑا پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات کہہ سکتا ہے، یہ کسی دین کا عقیدہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں، یہ اگر یہ دین کا عقیدہ یہ نبی نے کیا کہا ہوا تو پھر مجھے سے لوگ مانتے ہیں. یہ کیا کہتا ہے تین جو بیکار اچھی کو غریب عقائد نظریہ آپ اس کو یوں بیان کر سکتے ہیں. ایسا مختلف عصبی گروہوں میں پائے جانے والے اچھی کو غریب عقائد و نظریات یہ سبب بنا لوگوں کے مذہب سے، خدا سے بیزار ہونے کا. اس طرح کے اللہ اکبر عیسائیت کی آج جو بنیادیں ہیں، بنیادی عقائد نظریات، اس کا نہ عقل سے کوئی تعلق ہے، نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی نہ تعلق رب تعالیٰ کے ساتھ عقیدت سے ہے کہ اللہ پاک اور میں یہ عقائد کیا کروں. کیونکہ عیسائیت نے عقائد یہ اختیار کیے، یہ خالص پولوسی عقائد ہے جو پولوس اپنے آپ کو پہلے خود عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف بتاتا تھا اور نہایت شدید مخالفت کرتا تھا، گالیاں تک دیتا تھا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کی ملاقات بھی نہیں ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ظاہر کیا، حالانکہ خالص یہودی نسل تھا. تو پھر عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا لیبل لگا کر ایسے عقائد نظریات بیان کرنے شروع کر دیے جس کا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیموں سے کوئی تعلق نہیں تھا.
اور پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اس کی ساز باز ہو گئی جو برسر اقتدار آئے. تو اقتدار کے بلبوتے پر عیسائی عوام کے اندر وہ عقائد اور نظریات عیسائیت کی پہچان کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف نہیں کرتے. جس طرح کے عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، یہ بالکل غلط، بالکل غلط. عیسیٰ علیہ السلام کا وہ شخصیت ہے جب دنیا میں آنکھ کھولی انہوں نے پہلے لفظ ہی بولا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ. اللہ نہیں بلکہ اللہ کا بندہ. آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. عیسیٰ علیہ السلام خدا. اب یہ عجیب عقیدہ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہتے ہیں. اگر بیٹا ہونا بھی خوبی ہے تو پھر اللہ پاک کے تو لاکھوں کروڑوں بیٹے ہونے چاہیے. اگر نقص ہے تو پھر ایک بھی کیوں ہے. اور یہ عقیدہ خدا تین ہے. عیسائی کہتے ہیں خدا تین ہے. اللہ پاک بھی خدا اور عیسیٰ بھی خدا اور روح القدس خدا. تین خدا ہے کہ یہ چیز اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں مریم خدا. پھر یہ تین ایک، پھر کہتے ہیں یہ تین مل کر ایک ہیں اور ان میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے. یہ فلسفہ نہ سمجھنے کا نہ سمجھانے کا. آج تک کوئی عیسائی اس عقیدت تسلیس کو سمجھا نہیں سکا. تسلیس کی توحید کی تسلیس کو کہ تینوں خدا مستقل بھی ہوں، الگ الگ خدا مستقل طور پر، اور تینوں مل کر ایک بھی ہوں، اس فلسفے کو آج تک کوئی نہیں سمجھا سکا. یہ عقائد عیسائیت کے تھے. جب انہیں کہا جاتا کہ ان عقیدوں کو سمجھاؤ تو سمجھانے کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. آج جو بائبل یہ پڑھتے ہیں عیسائی افراد، بائبل کے کسی ایک جملے میں بھی ایک عبارت بھی ایسی موجود نہیں جس میں موجود خدا تین ہے اور میں سے ہر ایک مستقل خدا ہے اور تینوں مل کر ایک ہیں. ایک بھی وہ بائبل کی ایک فکر بھی نہیں پیش کر سکتے. جب یہ عقیدہ ہو جاتی ہے، قرآن نے اس کے صاف اعلان کیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کافر جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے. وما من الہ الا اللہ، ایک معبود ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ کوئی ہمسر ہے ہی نہیں، ہم اللہ ہے ہی نہیں. کیسے کہتے دو تین ہیں؟ نہ اللہ کسی کی اولاد نہ اللہ کوئی اولاد. اور فرمایا سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ کی حدث سے پاک کسی کی اولاد ہو. جی ہاں، دین فطرت یہ سیدھی صاف بات کی ہے. الہا جو پیدا جو لوگ ملحدین ہوئے وہ عام طور پر عیسائی تھے. عام طور پر عیسائی تھے. عیسائی اپنے پالنے میں کہتے بھی ہمیں سمجھاؤ تین خدا کیسے ہیں، تین مل کر ایک کیسے ہیں، ہمیں سمجھاؤ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے کیسے ہیں؟ یہ عقیدہ کفارہ انہوں نے گھڑا کہ جی ساری دنیا گناہگار چلتی آ رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام آئے سولی کو چڑھ گئے، خدا بھی اور خدا بیٹا بھی ہے، سولی چڑھ گیا، سارے گناہ معاف کر گیا. اللہ پاک کو گناہ معاف کرنے کے لیے سولی کو چڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھی بات ہے. رب تعالیٰ کے ساتھ مجبور تو نہیں ہے کہ اس کو اگر سولی چڑھنا پڑے پھر اگر دونوں گناہ معاف ہوں. یہ بات ایسی تھی جو سمجھنے کے لیے سمجھانے کی. اس کی وجہ سے لوگ دین سے بیزار ہونا شروع ہوئے اور الہاد پھیلتا گیا. آج مغربی ممالک کے اندر ملحدین جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ عقائد اور نظریات عیسائیت ہے، یہ سارے کے سارے ایسے جس کو عقل قبول کرنے کے لیے آتے ہیں. سمجھے؟ اور اسی طرح عجیب و غریب عقائد جس طرح ہمارے ہمسایہ ملک ہندوستان میں آپ وہاں پر اٹھ کے درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، لاکھوں میں خدا ہے. یعنی میں بات انسان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں بات آپ کو سیریس کہہ رہا ہوں. ان کے یہاں خداؤں کی تعداد اتنی ہے تک اتنی سے شمار نہیں کر سکتا اتنے خدا ہے. ہر ایک خدا. معاشرے کے اندر کسی نے سورج کو خدا مان لیا، کسی نے ستاروں کو مان لیا، کسی نے درختوں کو مان لیا، کسی نے جو ہے آسمان کو مان لیا، کسی نے جو ہے وہ اللہ کا بھلا کرے آگ کو خدا، مجوسی ہے آگ کو خدا.
وہ کہ ہاں گائے بھی جو ہے خدا کا روپ ہے، یہ ساری چیزیں وہاں انڈیا کے اندر چوہوں کے مندر بنے ہوئے، چوہے بھی خدا، کہاں تک بات ہے، کہاں سے یہ کیا جب اس طرح خدائی کا تصور ان لوگوں کے سامنے پیش کرو گے، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، یہ بھی خدا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ایسے خدا الہات کے پھیلنے کے بڑا سبب ہے کہ عجیب و غریب عقائد نظریات جو خدائی تعلیم نہیں تھی، الہامی تعلیم نہیں تھی، کسی نبی کی تعلیم نہیں تھی، ان کو عوام کی گنتی کو اتارنے کی کوشش کی گئی، نتیجے میں لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ سمجھ آئی بات؟ دوسرا سبب الہات کا، الہات کیسے وجود میں آئے، لوگ کیسے دین سے بیزار ہوئے، وہ ہے عیسائی فرقوں کی آپس میں کشمکش۔ حضور نبی کریم سے سنتا ہے بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، عیسائی فرقوں کی کشمکش، آپس کے اندر اختلافات اتنے شدید تھے عیسائی فرقوں کے کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کی جان لینا اور ایک دوسرے کو ہر طرح کا نقصان پہنچانا ان کے لیے فرضوں میں سے اول فرض ہے۔ یہ کشمکش آپس میں، جس طرح کے عیسائیوں کے 2 بڑے فرقے ہیں، رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، یہ 2 فرقوں کو لے لینا، جن کی تاریخ پڑھ لی، انہوں نے ہزاروں قتل کیے ہیں دوسرے کے۔ یہ کشمکش دیکھ کر بہت سارے لوگ دین سے بیزار ہو گئے، ان کا دین یہ کہتا ہے کہ ہر وقت ایک دوسرے کو مارتے مرتے ہو، تو پھر ہم اس سے اچھے۔ دوسرا سبب۔ تیسرا، سائنس ٹیکنالوجی کی ترقی، اور عیسائی مذہبی رہنماؤں کا تشدد یا برسدار لوگوں کا دوسروں کا تشدد۔ اچھا دیکھیں، جب سائنسی ترقی ہوئی، بہت ساری ایجادات ہوئی اور یورپ میں اس پہ محنت کرنا شروع کی، تو یہ جو عیسائیت کے بنیادی افکار نظریات تھے، یہ نہ صرف عقل کے خلاف تھے، قرآن کے خلاف تھے، یہ کی تعلیم نہیں تھی، ساتھ یہ سائنسی تحقیقات کے بھی جو معاملات تھے وہ بھی اسی درجے میں نہیں آتے تھے۔ جب انہوں نے سائنس پر اس کو پرکھا تو عیسائی مذہب جیسے مذہب اور جو بھی ہیں وہ اس پر پورے نہ کر سکے، اس لیے لوگوں نے سائنس کی بنیاد لے کر، سائنس کو بنیاد بنا کر سائنس تحقیقات کو سامنے رکھ کے عیسائیت کا انکار کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو عیسائی اپنا حکومتیں تھیں، وہ عیسائی ریاستیں تھیں، اس دور میں ایسا تھا کہ جو عیسائی مذہبی رہنما ہوتے تھے، اصل حکمران وہ ہوتے تھے عوام کے، جو برسر-اقتدار لوگ ہوتے تھے، کوئی صدر یا کوئی نائب صدر یا وزیر اعظم کوئی بھی ہوتے، تو وہ ان کے مقبول محنت تھے عیسائی پادریوں میں، جس کو چاہتے حکومت میں لیا، جس کو چاہتے اتار دیتے۔ تو اب جب سائنسی ترقی اور سائنسی تحقیقات کی بنیاد پر لوگوں نے عیسائیت کا انکار کیا، تو عیسائی پادریوں نے حکمرانوں کو کہا کہ ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں، انہوں نے عیسائیت کیوں چھوڑی؟ تو ان کو قتل کیا گیا، ان کو پھانسیاں دی گئی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان کو پر نہایت تشدد کیا گیا۔ تو یہ اس طرح کی سختیاں جب ان کے ساتھ کی گئی، وہ کہتے تھے یار ہمیں دلیل سے قائد کر لو،
دلیل سے اپریل کی بات ہی نہیں. آپ نے یہ کہ تصریح وغیرہ پڑھاؤ سے وہ قائل کرنے کی دلیل کی بات ہی نہیں. تو اب الٹا کو سزائیں دینی شروع کر دی. اب عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کسی چیز پر اس طرح سختی کی جائے تو اس کا بجائے سیدھا فائدہ ہونے کی الٹا ہوتا ہے، الٹی پڑ جاتی ہے. یہ ہوا الہاد پھیلتا گیا، اور پھر الہاد انفرادی کا اجتماعی شکل اختیار کرتا گیا، جس کی وجہ سے پھر ان کی حکومتیں بھی جداؤ پہ لگی عیسائیوں کی. تیسرا سبب یعنی عیسائی فلاسفہ، عیسائی سائنسدان، انہوں نے عیسائی سے بولا. چوتھی وجہ اس فلسفے کے پھیلنے کی الہاد کے یہ ہے کہ جدید فلسفے کا رواج، جدید جو ملحدین کے افکار کی ترویج الہاد کے پھیلنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. ماضی میں ایسا تھا کہ اگر بھی بندہ دین سے بیزار رہتا تو وہ دنیا میں سب سے گندا شخص شمار ہوتا ہے. جو کہ منہ لگانے کو تیار نہیں تھا، کوئی رشتہ داری کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی پاس بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، دوستی لگانے کو تیار نہیں تھا، اس سے لوگ کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن اب جو ایسا ہوا کہ جو ملحدین فلاسفہ وجود میں آئے، انہوں نے اپنے افکار کو تحریر شکل دینی شروع کی، کتابیں لکھنی شروع کی. اس میں تو وہ فلاسفہ ملحدین فلاسفہ کتابیں معاشرے میں عام کی جانے لگی. تو ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح کی چیز عام کی جاتی ہے، ہر بندہ تحقیق نہیں کرتا، بلکہ بس اوقات ایک طرف کی چیز کو پڑھ کر اسی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑا سبب ہے الہاد میں پھیلنے کا کہ ملحدین کو معاشرے میں ان تحریکوں جماعتوں نے جماعتیں بنی، اور جو ماضیوں کو ملحد گزرا تھا اس کے افکار کو بھی تحریر شکل میں شائع کرنا شروع کر دیا. یہ چھوٹے بروشر چھاپ رہے ہیں، ہاں جی، پمفلٹ چھاپ رہے ہیں، رسالے چھاپ رہے ہیں اور کتابیں چھاپ رہے ہیں. ہاں جی، تو آج اس طرح ہو رہا ہے کہ ان ملحدین کے افکار کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کہ جو الہادی تحریکوں کے بانی ہے. خاص طور پہ ماضی میں کوئی اس طرح گزرا تو وہ حالت میں جو تحریک مانتے ہیں کہ اس کو بھی عام کیا جا رہا ہے. میرے پاس کتابیں ترجمہ پڑھی ہیں، وہ چیزوں کی پھیلی، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے کام خراب ہے. آج انٹرنیٹ ہے، اس پہ ملحدین نے بہت بڑی بڑی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں، ان ویب سائٹوں پر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لٹریچر پڑھا ہوا ہے. آج ملحدین کی ٹیمیں نیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جو انہوں نے اپنے ٹی وی چینل بنائے ہوئے ہیں، اور ایپٹل میں اور سارا یوٹیوب، فیس بک، ہر چیز بھری پڑی ہے. اس میں وہ دن رات لگے ہوئے ہیں، اپنی بکواسات چھوڑنے لگے. اب یہ الہادی فلسفے کا جو ہے وہ شائع ہونا اور رواج، ان لوگوں کی حوصلہ افزائی اچھی مسئلہ ہے. الہاد کے پھیلنے کے یہ 4 بڑے سبب ہوئے الہاد کے پھیلنے کے. وہ اس وجہ سے الہاد جو ہے وہ وجود میں آ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. وہ بیماریاں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ہاں جی، وہ کچھ متعدی بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ غیر متعدی ہوتی ہیں. جو بیماریاں نا متعدی ہوتی ہیں وہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. آج کا الہاد جو ہے نا متعدی بیماری ہے. ایک بندے کو خارش ہے، ہاں جی، کھال پی ہوئی ہے، دوسرے بندے نے ہر جوڑ کے کرتا، وہ غذائی استعمال کرتا، وہ چادر استعمال کرتا، اسباب دیتے ہیں بھی خارش پہ ہے. ایک بندے کو زکام، اس موسم کر گیا، چکنا مار گیا، روزے میں کول بیٹھا، ہاں جی، کوڑی ہوئی شروع ہے. تو باہر کیا یہ الگ بات ہے کہ متعدی بیماری ہے کہ نہیں، ویسے رزق کے دوروں کی بات کی ہے. تو یہ الہاد آج متعدی بیماری بن گئی ہے. ایک بندے کو خارش ہے تو اس سے دوسرے کو بھی خارش ہوئے. خارش
ایک بندہ ہے اس کے ذہن میں کوئی الٹا سیدھا خیال آ گیا مذہب کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اب وہ دوسرے کے منہ میں ڈال رہا ہے، وہی اعتراض آئی کرتا ہے، وہ آئی کرتا ہے، اس طرح یہ بتاتے ہیں ہماری بات الہاد ہے۔ بات ہے جی اس حوالے سے چیز کی ایک آخری بات سمجھنے پھر وقفہ کرتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے الہاد، ایک ہے بدعت، ایک ہے الہاد اور ایک ہے بدعت۔ تو اس کو سمجھے الہاد کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ الہاد کیا ہے دونوں میں فرق، تاکہ بات کو سمجھنا اور آسان ہو جائے۔ الہاد جو ہوتا ہے اس میں دین میں کمی کی جاتی ہے اور یہ بالکل دین کا انکار ہوتا ہے، اور جو بدعت ہوتی ہے اس میں دین میں اضافہ کیا جاتا ہے، یعنی جو چیز دین نہیں ہے اس کو بھی دین بنا کر پیش کیا جاتا ہے لوگوں کے سامنے، اضافہ کر کے بیچ مسالے لا کے، بیچ مسالے نہیں بلکہ وہ چیز بتا بڑا چلا کے ہوتا ہے چیز، یہ بھی تو الہاد میں الہاد کا معنی کمی کرنا اور بدعت کا معنی اضافہ دین میں۔ اب اس کی مثال یہ فصل ہے، فصل ہم کاشت کرتے ہیں فصل، تو یہ فصل اس کو نقصان پہنچانے والی دو طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں جب ہم کاشت کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہیں جڑیاں سونڈیاں ساتیاں نکل جاتی ہیں، کبری سونڈی یا فلاں سونڈی ہے، وہ فصل کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، وہ جڑیاں فصل لگ رہی ہیں، ڈوڈیاں لگ رہی ہیں، پھول لگ رہے، پھال لگ رہے، کٹ کٹ کے تیرے سکتی ہیں، کاٹ کاٹ کے نیچے پھینک رہی ہوتی ہیں وہ سونڈیاں۔ آپ دیکھ یہ رہا ہے، جتنی بڑی سونڈی اتنا بڑا آگے اس کا نقصان ہے۔ تو بات ایسی ہوتی ہے جو بالکل ہی اصل فصل کو لگا رہا ہے۔ تو جو اپنا دوسری طرف ہے کہ جب فصل کاشت کرتے ہیں تو فصل کے ساتھ اسی طرح کی اسی کلر کی ملتی جلتی اور جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، اور جڑی بوٹی کو دیکھ کر بندہ سمجھتا ہے، اگر باقی گل سے دیکھے نہیں تھوڑا سا سنسیٹیو سے دیکھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری فصل ماشاء اللہ فصل تو بابا وہی ہے بندہ خوش ہوتا، لیکن جب غور نہ جا کے دیکھتا ادھر بھی جڑی بوٹی وہ جڑی اسی کاشت کی ساڈا مقصد ہی نہیں، ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو ادھر بھی، بیچاری اصل جڑی کڑا کہاں دبایا ہے وہ چھوٹی سی ہے، ادھر بھی بوٹیاں تو آئی ہیں، ادھر بھی دیکھو رنگ کیا ہے ان کا بھی سبز رنگ کیا ہے، سبز رنگ کی جڑی بوٹیاں جو ہے نا وہ بڑے نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو اب دیکھو یہ جو جڑی بوٹی اس کا کیا جو ہے وہ جڑی بوٹی اس کا جو ہے یہ کیا کام ہوتا ہے کہ جو کاشتکار کا مقصد نہیں ہے، ہاں جی اس کو اپنا یوں شو کرنا کہ یہ بھی اس کا حصہ ہے، حالانکہ ہے نہیں۔ تو یہ اس میں اضافہ کیا ہے، وہ کمی کر دیں، یہ دونوں بیماریاں اصل فصل کو نقصان پہنچانے والی ہے۔ جو سوڈیاں وغیرہ سپرے کرتے ہیں، سپرے کرنی پڑتی ہے پھر جا کے بچتی ہے وہ اچھے خاصے خوبصورت امرود ہوتے ہیں، ہاں جی دیکھتے ہیں اندر کیڑے نقصان ہو نہیں ہو تو پھر سپرے کرنی پڑتی ہے اور اپنا کہہ لیں فاسق اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ تو جو الہاد ہے اس کی مثال یہ جڑی اپنا سوڈیوں کی ہے، یہ کاٹ کاٹ کر فصل کو پھینکے ہوتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور جو بدعت ہے اس کی مثال یہ جو جڑی بوٹی مثال ہوتا ہے زمین دار جو پھر بولی نال گوڈی کرتا نا، ہاں جی وہ ساری اور پر کٹ کرتا پھر وہ ساری کٹ کو صاف ہو کے تھوڑی طرح ہوتی۔ اسلام دین، ہاں جی اسلام دین یہ اللہ پاک کی طرف سے نظر کرتا ہے، اس کی کھیتی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاس کیا ہے۔ فَذَلَكِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ۔ اگرچہ یہ مثال صحابہ کی دی گئی
کہ حضور نبی علیہ وسلم کاشت ہے، صحابہ آپ کی اصل کاشتکار ہیں تو مثال کی، تو صحابہ آپ کی کھیتی ہے، تو صحابہ جب تیار ہو گئے، ہاں جی، وہ بھی خود امت کے مقتدا بن کے حضور کے بعد حضور خوش ہوئے. جس طرح کے یوجب الزراء، جس طرح کے کسان خوش ہوتے ہیں اپنی کھیتی کو دیکھ کر، باغ ماشاءاللہ پھل لگنے والا ہو، ماشاءاللہ پاکی و سبحان اللہ، خوش ہوتے ہیں. تو یہ جو اسلام کی کھیتی ہے، ہاں جی، یہ وحی، یہ قرآن، یہ سنت، یہ دین، یہ شریعت، اصل یہ ہے انسان کی، اس پر ہے نجات کا مدار. وہ آگے جو ہے نا الہاد، وہ نقصان پہنچاتا ہے، وہ جڑی بوٹی ہے، وہ سوڑیاں ہیں. اور یہ جو گدت ہے، یہ جڑی بوٹی ہے، یہ خام خائی نال ظاہر ہونے کی کوشش کرتی ہے ہر ہر رنگ میں، کہ بھائی ہاں جی اسی شریعت ایسا بار کہہ، یہ ہم نے دونوں سے بچنا ہے، الہاد سے ہی بچنا ہے، ہم نے بدعت سے ہی بچنا ہے. الہاد بھی بیماری ہے اور بدعت بھی بیماری ہے. اور واقعات رکھیں اپنے پاک و ہند کے حوالے سے، ماضی میں پاک و ہند کے اندر عروج تھا بدعات کو، اب آہستہ آہستہ بدعات سکڑ رہی ہے اور مستقبل میں عروج ہوگا الہاد. اب آپ دیکھیے ہمارے ہندوستان کے اندر بہت ساری الہادی تحریکیں اور جماعتیں آ گئی ہیں. ہمارے پاکستان کے مثبت شخص کو ختم کرنے کے لیے کسی نہ کسی الگ روٹ کے تبدیل کیے جا رہے ہیں. ہم آگے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، تفصیل سے بات کریں گے کون کون سی ایسی الہادی تحریکیں جو کام کر رہی ہیں. تو ہم نے الہاد سے ہی بچنا ہے، ہم نے بدعت سے ہی بچنا ہے، تب ہم اپنے دین کو، اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ محنت کرنے کی، بچنے کی توفیق دے.